ٹھیک ہے، ہم کافی چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم بالکل بوائے اسکاؤٹ کی موریلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم دھمکی دیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں ہمارے حکمران؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اعجاز امان صاحب، دو باتیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں لڑائی بعد میں ہوتی ہے، پہلے جو ہے پرسیپشن یعنی کہ بیانی کی لڑائی لڑی جاتی ہے اور وہ ہاری ہے جیتی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے۔ ہم اگر مغربی ممالک کی بات کریں تو وہاں پہ جس طرح سے ان کی بہت ساری این جی اوز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور جس طرح سے وہ وہاں کے مغربی پولیٹیشینز پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یورپین یونین ہو، کینیڈا ہو، بھی گلوبل نیوز جو کینیڈا کا پرچہ اس نے اس کو رپورٹ کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یورپ کی بات کریں، یورپین یونین کی بات کریں، وہ لاسٹ ایئر جو ہے نومبر دسمبر میں ایک پورا 27 ممبرز کا فار رائٹ کے جو ممبرز تھے ان کا ڈیلیگیشن سری نگر لے کر گئے، پھر وہ وہاں کی یونیورسٹیز کے ساتھ بہت زیادہ کولیبریٹ کر رہے ہیں، صحافیوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو ایک انڈکلیئرڈ وار آف نیریٹو پاکستان پہ مسلط کی بھی، اور وہ ہر وقت پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، نیوکلیئر پروگرام کو ہمارے بدنام کرتے ہیں، سی پیک کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے کہ دہشت گردی سے ہمارا جو ہے واسطہ جوڑتے ہیں۔ تو یہ لڑائی کتنی اہم ہے، اور کیا ہمارے ارباب اختیار کو احساس ہے کہ جی یہ کتنے بڑے پیمانے پہ ہمارے خلاف لڑی جا رہی ہے میڈیا پہ؟ جی عامر صاحب دیکھیے، بات سنیں، یہ جو جنگ ہے یہ لڑی جا رہی ہے اور لڑی جاتی رہے گی، کیونکہ جو نیریٹو انڈیا بنا رہا ہے وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ویسٹ کے ہیں اور جو امریکہ کے ہیں اس ریجن میں، ان کے ساتھ وہ سنک کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس نیریٹو کو سرے سے اپروٹ کر دیں گے اور پورا یورپ ہماری بات سننی شروع کر دے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی سینسٹیوٹیز کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے۔ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں سو کالڈ تھیں، یا جیش محمد تھی یا دوسری جو تنظیمیں تھیں، ان کی لیڈرشپ کو ہم جیل کر چکے ہیں، نظر بند کر چکے ہیں، تنظیمیں ان کی پروسکرائب ہو چکی ہیں، ان کے ایسٹس اور اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف پورے طور پہ مکمل طور پہ قانونی کارروائی پاکستان میں عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس سے بیانڈ نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کا جواب، جب آپ نے لیڈرشپ کو سزا دے دی اور جیل کر دیا، ضمنی سوال، ایک میرا ضمنی سوال، بہت سارے لوگ پاکستان میں شاکی ہیں اس پالیسی کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے اگر پاکستان میں کوئی کسی قسم کی تشدد میں انوالو نہیں ہے، دہشت گردی نہیں کی، تو کیوں جو ہے بھارت کے دباؤ میں آ کر آپ جو ہے لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ کی قیادت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے یہ جو آپ جب ہم خود کارروائی کرتے ہیں تو آپ جو مسلح مزاحمت کا بیانیہ ہے، جہاد کشمیر کا بیانیہ ہے، ہم لوگ خود کمزور کر دیتے ہیں؟ اعجاز امان صاحب جی بالکل ٹھیک ہے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ نیریٹو سن کے اپنی پالیسیز بنائیں گے، اگر آپ جو دشمن چاہتا ہے آپ وہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ اپنے نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس کو کیسے سیف گارڈ کریں گے؟ آج جس اپرچونٹی کو اکرام سہگل صاحب بات کر رہے ہیں، ایک اپرچونٹی آج آپ کو کشمیر میں ملی ہے جو 70 برس میں نہیں ملی تھی۔ وہ یہ تھی کہ آج تک ہندوستان نے انڈین آکیوپائڈ کشمیر کی لیڈرشپ کو تقسیم رکھا، اور ان میں ایک جو لیڈرشپ تھی جو عبداللہ فیملی اینڈ مفتی فیملی تھی، یہ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے یونین ود انڈیا کے ساتھ جی، اور اس میں آٹونومی مانگتے رہے۔ حریت والے ہمیشہ آزادی کے طلبگار رہے، وہ انتخابات اور پلیبسٹ کی بات کرتے تھے، اور ایک اور گروپ تھا جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتا تھا۔ تو اس ڈیویژن کی وجہ سے ہندوستان فائدہ اٹھاتا رہا۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ جی کیش کریں حالات کو، ظاہر ہے کیش اگر کرنے کی بات ہو رہی ہے قمر چیمہ صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ عملی مدد کی جائے، اور جو ہم لوگ دشمن کے بیانیے پر ان کے دباؤ میں آ کر اپنے مطلب ہے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر جو ایک نیریٹو کی لڑائی بھارت نے پہ مسلط کی ہے، کیا ہمارے ارباب اختیار کو آپ کے خیال میں اس پہ نظر ہے؟ کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی منصوبہ بندی ہے؟ نہیں ہے جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریسنٹلی انڈین گورنمنٹ نے آکوپائڈ کشمیر میں 370 اور 35A پہ حالات خراب کیے اور سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ پہ کام کیا، تو پاکستان اور کشمیریوں کو ایک یہ فائدہ ہوا کہ سارے ویسٹرن میڈیا، لبرل میڈیا نے جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا کو سنائی۔ مطلب اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر بدنام ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیونکہ جو مغرب کی ریاست کی قوتیں ہیں وہ تو ساری کی ساری بھارت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر اخبار میں ایک آدھ آرٹیکل چھپ جاتا ہے تو ہم اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے غالباً، ہم بہت چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں جی
دیکھیں ہمارے پاس اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ یہ جو گلوبل نیریٹو ہے ایٹ لیسٹ ہم اس کو پلے اپ کر سکیں. وہ پلے اپ ہو گیا کیونکہ کمپلشن وہاں پہ ایسی تھی اور پلے اپ ہو گیا. بلکہ ایک جرنلسٹ کو وہاں پولیٹزر پرائز ملا اس دفعہ کہ کشمیر پہ جو اس نے فوٹوگرافی کی. بٹ اینی ہو ایک اچھی چیز تھی. جو دوسری چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو انڈیا ہے وہ ایک فائنینشیل ڈیسٹینیشن تو ہے ہی ہے اور دنیا اس کو اس لینس سے دیکھتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے فارن منسٹر کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہماری پالیسی ہے ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اینڈ مورل. جو ہمیں چیز کو جو پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی ایگریسولی بیان کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر ایک لوکل سٹرگل چل رہی ہے اور کیونکہ یہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے تو یہاں پہ لوگوں کا آرمز جو سٹرگل کرنا ان کا حق ہے. سو یہ جو چیز ہے اس کو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی لوکل سٹرگل ہوتی ہے تو اس کو ایل او سی بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ریاض صاحب دیکھیے دیکھیے بات سنیں. جی یہ باتیں ساری یہ سب نائسٹیز ہیں, یہ کرنے کی باتیں ہیں. کیا یہ کشمیر ایک ایشو نہیں ہے جو پورے کا پورا کشمیر حل طلب معاملہ ہے؟ کیا وہ کشمیر انڈین آکیوپائیڈ کشمیر الگ ہے اور یہ آزاد کشمیر الگ ہے؟ جب پلیبسٹ ہونا ہے یا حل طلب معاملے کی بات ہے تو یونائٹڈ نیشن کے مطابق یہ ایک کشمیر ہے اور تمام عوام اس کی شریک پارٹی ہیں. اگر یہ سب شریک ہیں تو ایک بازو کو وہ کاٹتے جائیں اور دوسرا بازو صرف دعائیں دیتا رہے. وہ یہ نوابزادہ نصر اللہ کا ایک شعر تھا کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں اور کب کوئی دعا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کشمیر کے آپ ایک ہاتھ باندھ دیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے لائن آف کنٹرول کراس نہیں کرنی جب تک میں اجازت نہ دوں, ایک بازو باندھ دو اور ایک کو ذبح ہونے دو, تو پھر کس نیریٹو کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور ان کے ذبح ہونے کا ہم انتظار کریں گے کہ وہ ان پہ ظلم کرتا جا رہا ہے, دنیا کو ڈسریگارڈ کرتا ہے. نیریٹو بن گیا, 80,000 لاشیں کشمیریوں نے اٹھا لی, دنیا نے کیا کر دیا؟ 16,000 عورتوں کی عصمت دری ہو گئی, ویسٹ نے کیا کر دیا؟ پیلٹ گنز یوز ہوئے, دنیا نے کیا کر دیا؟ ان کی آرمی جو کشمیریوں کو شیلڈ کے طور پہ جیپ کے آکے باندھ کے بٹھا کے چلا رہی ہے, دنیا نے کیا کر لیا؟ دنیا اپنے مفادات دیکھے گی اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے اور کشمیری کیوں ذبح ہو رہے ہیں اور ہم دوسرے بازو کو باندھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور یہ ریزالو سے حل ہوتی ہیں, یہ صرف زبانی تقریروں سے اور نیریٹو سے حل نہیں ہوتی ہیں. اشرافیہ اس کا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تسلسل ہے کہ وہ بہت مضبوطی کے ساتھ بھارت کے خلاف جم کے بات نہیں کر پا رہے اور معذرت خواہانہ رویہ, یہ ایک تسلسل آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ ہر پارٹی کی جو ہے پرٹیکولرلی پہلے ہوتا تھا پیپلز پارٹی کی ایک سافٹنس تھی ٹورڈ بھارت, لیکن اس کے بعد جو اس سے زیادہ مور ڈینجرس تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی, اور وہ پی ایم ایل این کی تھی بیکاز آئی تھنک وہ بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے کافی کچھ ہم کمپرومائز ہوئے, اس کے اندر کوئی ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی کی جو ہے وہ مور ایگریسو پالیسی نہیں ہے بٹ مور ریئلسٹک پالیسی ہے. دیکھیے بات یہ جیسے جنرل اعجاز عوان نے کہا کہ ہمیں ابھی وی مسٹ رسپونڈ ان سم کائنڈ. دیکھیے آئے دن ان کا کوئی چیف آرمی اسٹاف, ان کا کوئی جنرل, کوئی ڈیفینس سیکرٹری, کوئی ڈیفینس منسٹر, کوئی پولیٹیشین, وہ لگا ہوتا ہے کہ پاکستان ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. ٹھیک ہے, ہم بھی تو کچھ بول کے دیکھیں, کبھی کبھی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم بالکل بوائے اسکاؤٹ کی موریلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم دھمکی دیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں ہمارے حکمران؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, دنیا میں کبھی بھی اپیزمنٹ پالیسی کام نہیں آئی, کبھی بھی کوئی بھی. آپ پوری دنیا میں آپ تاریخ دیکھ لیں, اور سب سے بڑی اپیزمنٹ پالیسی میونک والی تھی جب ہٹلر کو اپیز کرنے کے لیے انہیں پارٹ آف پولینڈ, پارٹ آف چیکوسلوواکیا, پارٹ آف سوڈیٹن لینڈ وغیرہ سب اپیز کرتے گئے ہٹلر کو, ہٹلر اپیز نہیں ہوا. اسی طرح مودی صاحب جو ہے وہی دیکھیں نا, کڑی تو وہی ہے. آر ایس ایس کی نازی کی پالیسی جو ہے آپ دیکھیں ڈیپ ڈاؤن, اور آپ کوئنسیڈنس دیکھیں کہ وہ 1921 میں بنتی ہے یہ ان کی جو سواستیکا والی ان کی آر ایس ایس کی, اور 1924 میں نازی پارٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے,
उनका सिंबल भी एक है, इंस्पिरेशन वही है इन लोगों की, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बात की, इजाज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा कि बार बार ये जो बात होती है कि जिया साहब एक बात सुने जी, फरमाइए। आमिर जिया साहब, सिर्फ एक हमारी इंडो पाकिस्तान तारीख का एक चेहरा आपके सामने रखता हूं। जब ईस्ट पाकिस्तान में बात हो रही थी, ईस्ट पाकिस्तान का इंटरनल मामला था, उनके साथ अगर नाइंसाफी हुई थी, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, ये इंटरनल मामला था पाकिस्तान का। ये न यूनाइटेड नेशन का हल तलब मामला था, न डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, एक मुल्क का अंदरूनी मामला था। हिंदुस्तान ने उस वक्त रूस के साथ एक मुआहदा किया और फौज कशी करके फौज दाखिल कर दी, और इंदिरा गांधी इज ऑन रिकॉर्ड, उसने ये कहा था कि क्या वहां कत्लो गारत होती रहे और कत्ले आम होता रहे और हम खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे? क्या वही जो एनोलॉजी है, क्या वही लॉजिक जो है आज पाकिस्तान जबकि स्टेक होल्डर है और कश्मीर एक हल तलब मामला है, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक डिस्प्यूटेड रियलिटी के तौर पे एक्सेप्टेड है, क्या वहां पे ईस्ट पाकिस्तान से ज्यादा कत्लो गारत नहीं हो रही? 80,000 लाशें नहीं उठाई जा सकी। तो जब वो सब कुछ हो रहा है तो आज पाकिस्तान वही इंदिरा गांधी के नैरेटिव पे अमल क्यों नहीं कर सकता कि क्या हम कत्लो गारत देखते रहें? अच्छा, बिल्कुल। मैं अगर 20 साल की पाकिस्तान की, मैं आपको पाकिस्तान की 20 साल की पिछली पॉलिसी बता देता हूं। मुशर्रफ साहब को लेजिटिमेसी चाहिए थी, उन्होंने एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर जो कंपोजिट डायलॉग शुरू किया, वो डायलॉग 2007 में खत्म हो गया। फिर पीपल्स पार्टी आ गई, जरदारी साहब, अशरफ, उसके बाद जो थे उनके दोनों वजीर आजम जो थे, अशरफ साहब, राजा अशरफ साहब और गिलानी साहब इंडिया गए। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब ने विजिट किया इंडिया पे, मोदी साहब यहां पे आ गए। फिर इमरान, और इस दौरान कुछ भी नहीं हुआ, 2007 के बाद कुछ भी नहीं हुआ, जब 2008 में मुंबई अटैक्स हुए। उसके बाद इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब 1 साल वेट करते रहे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तो हम इनके साथ डायलॉग करेंगे। बीजेपी की हुकूमत ने आप पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और अब हमने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें तो जो है वो भारत तो ये तो सैफरन टेररिज्म और ये और वो है। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है कश्मीर के ऊपर, वो कंफ्यूज रहा है और हम हमेशा ये चाहते रहे कि हम बात करें उनके साथ। हमने बात उनके साथ क्या करनी थी, उन्होंने हमारी सुनी नहीं है और अभी हमने मोर्चे पकड़ लिए हैं। देखें, अगर पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, मैं सहगल साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अपीसमेंट, इंडिया के साथ कभी अपीसमेंट नहीं हो सकता। वो समझते हैं कि पाकिस्तान पे जितना प्रेशर डालो, जितना दबाओगे उतना अच्छा है। मैं एक एकेडमिक हूं, मैंने बड़ा सोच समझ के बड़ा पढ़ाया, 10 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं समझता था डायलॉग डायलॉग डायलॉग। इंडिया आपसे डायलॉग नहीं करना चाहता, वो समझते हैं जितना पाकिस्तान को दबाओगे ये उतना ज्यादा ये ठीक रहेंगे। दोस्तों, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है, तो आप जी खोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। थैंक यू, धन्यवाद।